شزران کے پرانے قصبے میں ایک چھوٹی سی بچی عالیہ اپنے دادا کے ساتھ رہتی تھی۔ قصبہ سکون بھرا تھا، لیکن اس کے ساتھ لگتا ہوا گھنا جنگل لوگوں کے دل میں خوف بھی پیدا کرتا۔ قصبے کے بزرگ اکثر کہتے تھے، یہ جنگل خاموش نہیں، یہ بولتا ہے، جو سنتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ عالیہ کے دادا اکثر اسے کہا کرتے، بیٹی، ہر راز میں سبق چھپا ہوتا ہے، مگر اسے سمجھنے کے لیے ہمت چاہیے۔ عالیہ بچپن ہی سے باقی بچوں سے مختلف تھی۔ باقی سب جنگل کے قریب جانے سے بھی ڈرتے، مگر وہ روز اس کے کنارے بیٹھ کر سوچتی کہ آخر اندر کیا چھپا ہے۔ ایک سے پہر جب سورج ڈھل رہا تھا اور پرندے واپس گھونسلوں کی طرف جا رہے تھے، عالیہ نے صاف آواز سنی، عالیہ، عالیہ۔ وہ چونک گئی، چاروں طرف دیکھا، لیکن دادا تو گھر پر تھے۔ آواز دوبارہ آئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، مگر تجسس بھی بڑھ گیا۔ وہ قدم با قدم جنگل کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی، فضا بدلنے لگی۔ ہوا بھاری تھی، درخت ایسے ہل رہے تھے جیسے باتیں کر رہے ہوں۔ پتے بغیر ہوا کے سرسرا رہے تھے۔ اچانک ایک گلہری اس کے سامنے آئی، منہ میں چمکدار چیز تھی۔ اس نے عالیہ کے قدموں میں چھوڑ دی۔ وہ ایک سنہری چابی تھی، جس پر ہلکی روشنی کے ساتھ ایک لفظ ابھرا ہوا تھا، کھولو۔ آگے چلتے چلتے وہ ایک دیو ہیکل درخت کے سامنے پہنچی۔ اس کے تنے پر ایک چھوٹا سوراخ تھا، بالکل چابی کے سائز کا۔ ہاتھ کپ کپائی، لیکن اس نے ہمت کر کے چابی ڈال دی۔ درخت چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور اندر جانے والی سیڑھیاں نمودار ہوئیں۔ عالیہ کا دل کانپ رہا تھا، لیکن دادا کے الفاظ یاد آئے، بہادر ہی راز سنتے ہیں۔ سیڑھیاں اسے ایک چمکتی ہوئی غار تک لے گئیں۔ دیواروں پر ہلکی روشنی کے نقش تھے، جو جیسے کسی بھولی بصری زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ درمیان میں ایک آئینہ تھا۔ جب عالیہ نے اس میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے اپنا مستقبل دیکھا۔ وہ بڑی ہو کر استاد بنی تھی، بچوں کو سبق سکھا رہی تھی۔ مگر یہ صرف پڑھائی نہیں تھی، بلکہ وہ انہیں ہمت، دوستی اور انسانیت کی طاقت سمجھا رہی تھی۔ اچانک منظر غائب ہو گیا، اور سامنے ایک سنہری کتاب ہوا میں تیر رہی تھی۔ عالیہ نے کتاب چھوئی تو صفحات خود بخود کھلنے لگے۔ اس پر عجیب و غریب سبق لکھے تھے، خوف کو ہمت سے توڑو، علم کو بانٹو تو بڑھتا ہے، دوسروں کی مدد کرو، یہی اصل طاقت ہے۔ یہ سب الفاظ دل کی گہرائی میں اترتے گئے۔ وقت تھم سا گیا۔ جب عالیہ واپس درخت کے دروازے سے نکلی تو جنگل ویسا نہ رہا۔ وہ خوفناک نہیں لگ رہا تھا، بلکہ جیسے زندہ ہو کر مسکرا رہا ہو۔ قصبے لوٹ کر عالیہ نے طے کیا کہ وہ یہ سبق چھپائے گی نہیں، بلکہ سب بچوں تک پہنچائے گی۔ جلد ہی وہ چھوٹے بچوں کو کہانیاں سنانے لگی، جن میں ہمت، اخلاق اور علم کی روشنی بھری ہوتی۔ ایک شام دادا نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، عالیہ، تم جنگل گئی تھی نا؟ وہ چونکی، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ دادا ہنسے، تو پھر تم نے بھی وہ سنا جو میں نے برسوں پہلے سنا تھا؟ بولتا جنگل صرف بہادروں کو اپنے راز بتاتا ہے۔ عالیہ مسکرائی۔ اب وہ جان گئی تھی کہ جنگل کا راز صرف کہانیاں نہیں، بلکہ زندگی کے سبق ہیں۔